لکوریا کی ایک مرض جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، خواتین میں پائی جاتی ہے، تو اس کے کیا نقصانات ہے، اس کا علاج کیا ہے اور کس وجہ سے یہ مرض جو ہے وہ ہوتی ہے خواتین کے ساتھ؟ لیکوریا کی 3 اقسام ہیں، ہوں، بدبو والا، خارش والا اور ایک نارمل بغیر بدبو بغیر خارش والا۔ ٹھیک ہے، بدبو والا لیکوریا بیکٹیریل ویجینوسس ہوتا ہے، خارش والا کینڈیڈیاسس یا فنگل انفیکشن ہے، ٹھیک اور ہے، جس میں بدبو اور خارش دونوں نہیں ہیں اور بالکل واٹری سا ڈسچارج ہے، وہ اللہ نے نارمل بنایا ہے، فزیولوجیکل ڈسچارج ہے، جو کہ پیریڈز ختم ہونے کے بعد جب عورت پاک ہو جاتی ہے تو اس سے اگلے ہفتے میں آتا ہے، جس میں پریگنینسی ٹھہرنی ہوتی ہے، یعنی اللہ ہوں، تعالیٰ نے وہ قدرتی لیکوریا یا ڈسچارج یا یوں کہہ لیں کہ وہ پانی پڑنا قدرتی بنایا ہوا ہے تاکہ حمل ٹھہر سکے۔ ٹھیک ہے، اب رہ گیا بدبو والا اور خارش والا۔ بدبو والا بیکٹیریل ویجینوسس ہے، جو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہے، ہوں، پریگنینسی میں بھی کامن ہے، پریگنینسی کے علاوہ بھی کامن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت زیادہ قوت مدافعت اگر ڈراپ کر رہی ہے، انڈر گارمنٹس کا استعمال زیادہ ہے، یعنی کچھ بچیاں انڈر گارمنٹس کے بغیر نہ اسکول کالج جاتی ہیں، ہوں، نہ ورکنگ لیڈیز اس سے بالکل اس کے بغیر عجیب سا محسوس کر رہی ہوتی ہیں، تو انڈر گارمنٹس کا استعمال گرمیوں کے موسم میں خاص طور پہ موئسچر کو اور زیادہ بلڈ اپ کرتا ہے۔ جب اوکے، وہاں موئسچر زیادہ بنے گا تو بیکٹیریا کی گروتھ بڑھ جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایک بات یہ۔ دوسری چیز ہے کہ ویجائنل واش کا حد سے زیادہ استعمال۔ ہوں، آج کل ویجائنل واش اتنا زیادہ ہے کہ کچھ خواتین تو بہت کانشیس رہتی ہیں ہوں، کہ ہوں، نہیں بھائی ہماری تو تھوڑی سی بھی اسمیل نہ آئے، ہم نے ہر وقت دن میں 5 6 دفعہ ویجائنل واش یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی، دہی بنانے کے لیے بھی تو کچھ ہیلپنگ بیکٹیریا چاہیے، بالکل، وہ بھی ایک بیکٹیریا اور ایک کیڑا ہی ہے نا جو دہی بنا رہا ہے۔ بالکل، تو اللہ نے جسم میں بھی ہیلپنگ بیکٹیریا رکھے ہیں، ہوں، لیکٹوبیسیلائی ہیں جو کہ پرائیویٹ پارٹس والے ایریا میں ہوتے ہیں، اور وہ ہیلپنگ ہیں۔ ٹھیک ہے، ویجائنل واش ان اچھے بیکٹیریا کو، گڈ بیکٹیریا کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ نہیں، اس کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ویسے گھر میں نمک والے پانی سے دھو لیں، نمک والا پانی اینٹی سیپٹک ہے، بہت ہوں، اچھا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کر لیں۔ دوسرا انڈر گارمنٹس کا استعمال اور ٹائٹ کپڑے، بہت ہوں، زیادہ ایسی ٹائٹ کپڑے جو جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہوں، ہوں، وہ بھی ڈسچارج یا لیکوریا زیادہ ہونے کا باعث ہیں۔ ہوں، ہوں، پھر اس کے علاوہ غذا، وہ والی تمام غذائیں جو کہ ہارمونل امبیلنس کرتی ہیں، ہارمونز خراب کرتی ہیں، ان کی وجہ سے بھی ڈسچارج یہ والا زیادہ آ جاتا ہے۔ پھر ہوں، میاں بیوی کے تعلق بننے کے بعد بھی بیکٹیریل ویجینوسس کامن ہے۔ اوکے، ظاہر ہے 2 لوگوں کا کانٹیکٹ ہوا ہے تو اس میں یہ چانسز ہوتے ہیں، سو کوئی ایسی بات نہیں، یہ کامن ہے۔ ٹھیک ہے، کینڈیڈیاسس ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جنہیں شوگر کے مسئلے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈائبٹیز پاکستان میں بہت بڑھ گئی ہے، سو جن خواتین کو شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے انہیں فنگل انفیکشن زیادہ ہوتا ہے، جسے ہم یسٹ انفیکشن یا کینڈیڈیاسس کہتے ہیں، اور اس میں حد سے زیادہ خارش ہوتی ہے۔ ہوں، ایک تو لیکوریا تو ہوتا ہی ہے، لیکن حد سے زیادہ خارش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح پریگنینسی میں بھی کینڈیڈیاسس کو بہت کامن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک عورت میں امیونو کمپرومائزڈ اسٹیٹ آ جاتی ہے، ہوں، ہوں، یعنی اس کی پہلے ہی قوت مدافعت کم ہے، ہوں، اب ہوں، اور زیادہ بیماریاں اس کے اوپر حاوی ہو رہی ہیں، حملہ کر رہی ہیں، ہوں، تو ایک تو یہ اس کی وجہ ہے، اور باقی میں نے تیسرا آپ کو بتایا جو کہ نارمل تھا۔ اکثر ہوں، لوگ اس تیسرے والے ڈسچارج کو بھی ختم کرنے کے پیچھے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے کب ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ اگر لیکوریا پورے مہینے میں رہ رہا ہے، ہوں، ہوں، یعنی ایک پیریڈ سے لے کے دوسرے پیریڈ تک، دوسرے خاص دنوں تک اگر پورے مہینے میں پانی پڑ رہا ہے، ہوں، ہوں، ٹراؤزر پہ سٹین، داغ دھبے لگ رہے ہیں، پرائیویٹ پارٹس پہ لگ رہا ہے، تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میم، ایسی بہت سی وجوہات ہیں کہ جس میں پہلی پریگنینسی کے بعد جو ہے وہ نارمل ڈلیوری نہیں ہو پاتی، پھر ڈاکٹر حضرات جو ہیں اس کو سی سیکشن کرتے ہیں، تو یہ کیا چکر ہے؟ کوئی پیسوں کا دھندا ہے؟ کیا آپ لوگ کوئی پیسے بنانا چاہتے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ اس کے پیچھے کیا ریالٹی ہے؟ آپ نے خوب کہا، پیسوں کا دھندا۔ دیکھیں، جہاں تک یہ پیسوں کے دھندے والی بات ہے تو کچھ لوگ واقعی کر رہے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گی کہ یا تو وہ ڈاکٹرز نہیں ہیں، ہوں، ہوں، یا وہ ڈاکٹرز تو ہیں لیکن گائناکالوجسٹ نہیں ہیں، کیونکہ اوکے، ڈیفینیٹلی ایک گائناکالوجسٹ کو ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے جو ہمیں نارمل ڈلیوری کرنی ہے، یا کیا وجہ ہے جو ہمیں سی سیکشن کی طرف پروسیڈ کرنا ہے۔ ایک عام ڈاکٹر کو نہیں پتا چل رہا ہوتا۔ تو ٹھیک ہے، دوسری وجہ، تیسری وجہ، یا تو وہ واقعی اپنے پروفیشن سے آنیسٹ ہی نہیں ہے، اور اوکے، زیادہ تر ڈاکٹرز نہیں ہوتے، بلیو می، یہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں ہی نہیں، اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے سیٹ اپس میں سیزیرین کر رہے آپ کیا ہوتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان کی شکل میں حیوان ہوتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں؟ وہ ڈگری یافتہ نہیں ہے نا، کوالیفائڈ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک ڈاکٹر کا تعلق ڈائریکٹ انسانی جان کے ساتھ ہے، ہوں، ہوں، یہ نہ بزنس ہے نہ یہ کوئی کھیل ہے۔ میں ٹھیک ہے، ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ یہ بزنس نہیں ہے۔ تو جنہوں نے اس ڈاکٹرز کو اگر بیٹھے بزنس ہیں، سمجھا ہوا ہے جی، وہ کیا ہے؟ بس وہ تو پھر اپنی ڈس آنیسٹی ہے۔ ہوں، اب بے شک کے ڈاکٹرز نے بھی روزی روٹی کمانی ہے، بے شک کے ڈاکٹرز کا بھی گھر چلنا ہے، لیکن وہ پھر رب کی ذات ہے چلانے والی۔ بالکل ہم ٹھیک ہے، نے، ہمارا جو ڈائریکٹ انسانوں سے تعلق ہے نا، وہ آخرت بنا رہا ہے۔
बिल्कुल हमारी ठीक है। दुनिया बने ना बने, हुँ, मैं एटलीस्ट इस चीज़ की परवाह नहीं करती कि दुनिया बने ना बने, खैर है, क्या बात ये है। आखिरत बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ने तालीम दी है, ताकत दी हुँ, है, क्यों? ताकि उसके बंदों के लिए कुछ कर सकें। बिल्कुल। तो अब आपने ये कहा कि ऐसी क्या वजूहात हैं पहले हमल में? देखें, पहले हमल में अगर बच्चा ब्रीच है तो हुँ, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। ठीक है। ब्रीच का मतलब बच्चे का नॉर्मली सर नीचे होता है, माँ हुँ, की हड्डी में होता है। तो अगर वो सर नीचे नहीं है, यानी कफेलिक पोजीशन नहीं है, और वो हुँ, ब्रीच है, जिसका फैसला हम कब करेंगे? इसका फैसला हम 36 या 37 हफ्तों पे करेंगे, हुँ, हुँ, बीच में नहीं करेंगे। पांचवा छठा महीना नहीं है डिसीजन लेने के लिए, हमने आखिरी दिनों में जाके ये फैसला करना है कि बच्चे ने फाइनल पोजीशन क्या ली। अगर वो ब्रीच है, सी सेक्शन होगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। पहले हम कर लेते थे, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रॉमा हुआ, कभी बच्चे की हड्डी टूट गई, कभी बच्चे का फ्रैक्चर आ गया, हुँ, तो फिर अब पूरी इंटरनेशनली ये गाइडलाइंस बन गई हैं कि आपने पहले ब्रीच में नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं देना, सी सेक्शन करना है। हुँ, दूसरी हुँ, बात, प्लेसेंटा प्रीविया मेजर डिग्री, अगर हुँ, बच्चे के बच्चेदानी के मुंह पे आवल आई हुई है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, सी ठीक है, सेक्शन होगा। ठीक है। तीसरी चीज़, ट्विन प्रेगनेंसी, जिसमें ट्विन वन ब्रीच है या मोनोकोरियोनिक ट्विन्स हैं, यानी हुँ, कि दोनों बच्चों की आवल भी एक है, वाटर बैग भी एक है, तो ओके, हम सी सेक्शन करते हैं। ठीक है। चौथी बात, प्लेसेंटा एक्रीटा, यानी प्लेसेंटा इनक्रीटा या एक्रीटा, जिसमें कि जड़ों वाली आवल होती है, हुँ, तो हुँ, फिर उसमें थोड़ा मसला बन जाता है, हम उसमें फिर डिलीवरी का ट्रायल नहीं देते। ठीक है। तो आप समझते हैं खुद से डॉक्टर जो हैं वो जो डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर वो हैं, ऐसे नहीं वो ऐसे करते। नहीं करते, उन्हें वो पता होता है, उन्हें इंडिकेशन पता होती है, और अक्सर दर्दों के दौरान ये डिसीजन बन रहा होता है कि सी सेक्शन, और उसमें भी बच्चे की पोजीशन मैटर करती है। अक्सर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा होता, हमने हुँ, गोलियां भी रखी हुई होती हैं दर्दें बढ़ाने की, फिर भी बच्चेदानी नहीं खुल रही होती, बच्चे का सर नहीं नीचे आ रहा होता, अक्सर बच्चा पखाना पास कर देता है, जिसे हम मेकोनियम कहते हैं, अक्सर उसकी हार्ट बीट नीचे जा रही होती है, तो फिर हमें डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन ये बात गायनाकोलॉजिस्ट को ज़्यादा बेहतर पता है।